بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسلام میں آنے کے بعد ذیل میں ہم حضرت خالد بن ولید کی پہلی جنگ میں شرکت کا واقعہ سید امیر احمد کی زبان سے نقل کرتے ہیں۔ اس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلامی جرنیل کی وہ کون سی خصوصیات تھی جن کے باعث انہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ لقب عطا فرمایا تھا۔ یہ پہلا غزوہ ہے جس میں حضرت خالد بن ولید اسلام لانے کے بعد شریک ہوئے، اور یہ غزوہ آپ ہی کے ہاتھوں فتح ہوا۔ شرجیل والی بصرہ کے پاس حضرت حارث بن عمیر کو خط دے کر روانہ کیا گیا تھا۔ دنیا بھر میں قاصد کی عزت اور جان کی حفاظت فرض سمجھی جاتی ہے، لیکن اپنی طاقت کی ضم میں شرجیل نے حضرت حارث کو نہایت بے دردی سے شہید کر ڈالا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے قاصد کی شہادت کی خبر ملی تو وہ سخت صدمہ ہوا۔ کچھ عرصہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودیوں کی مخالفت دبانے میں مصروف رہے، لیکن جو ہی اس طرف سے اطمینان حاصل ہوا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 30,000 مسلمانوں کا ایک لشکر حضرت حارث بن عمیر کا قصاص لینے کے لیے روانہ کیا۔ لشکر کی امارت حضرت زید بن حارثہ کے سپرد ہوئی۔ روانگی سے قبل آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب لشکر کے امیر ہوں، اور اگر جعفر بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواح امیر ہوں، اور ان کے بعد مشورے سے سردار مقرر کیا جائے۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیشۃ الوداع تک لشکر کے ہمراہ گئے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ موتا سرزمین شام کا ایک چھوٹا سا قصبہ ہے۔ جب یہ لشکر موتا پہنچا تو شرجیل نے لشکر اسلام کا احوال معلوم کرنے کے لیے اپنے بھائی سدوس کو 50 سواروں کے ساتھ روانہ کیا۔ مشرکین کا یہ گروہ مسلمانوں کی بے خبری سے پہنچا اور جنگ شروع ہو گئی، چنانچہ سدوس مارا گیا۔ شرجیل اپنے بھائی سدوس کے قتل کی خبر سن کر خوفزدہ ہو گیا اور قلعہ میں پناہ لی۔ پھر وہاں سے اپنے ایک اور بھائی کو قیصر روم کے پاس جو یلغار میں تھا مدد لانے کے لیے بھیجا، چنانچہ ہرقل نے اس کے ہمراہ 1,00,000 فوج بھیج دی۔ بعض مورخین نے کہا ہے اس فوج کی تعداد 1,00,000 سے زائد تھی۔ جب اس لشکر کی خبر مسلمانوں کو ہوئی تو انہیں تشویش ہوئی۔ بعض لوگوں نے مشورہ دیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صورت حالات سے مطلع کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیں ہمیں واپسی کا حکم دیں یا کمک روانہ فرمائیں، لیکن عبداللہ بن رواحہ نے کہا، اے لوگو، جس چیز یعنی شہادت سے تم ڈرتے ہو اسی کے لیے تو اپنا وطن چھوڑ کر یہاں آئے ہو۔ مسلمانوں کو کبھی لشکر کی کثرت نے فتح نہیں کیا۔ بدر کی لڑائی میں ہم بہت کم تھے اور دشمن بہت زیادہ۔ ہمارے پاس بے سر و سامانی کی وجہ سے صرف 2 گھوڑے تھے، لیکن پھر بھی خدائے عزوجل نے کفار جو ہر طرح کے ساز و سامان سے آراستہ تھے ہمیں کو فتح عطا فرمائی۔ اس وقت ہماری مہم کی تکمیل صرف 2 صورتوں میں ہو سکتی ہے، یا تو ہمیں فتح حاصل ہوگی اور ہمارا غازیان اسلام میں شمار ہوگا، یا شہادت نصیب ہوگی، تو اس صورت میں ہم جنت میں اپنے دوستوں سے ملاقات کریں گے، اور ہر صورت میں ہم خداوند تعالیٰ کی رضامندی حاصل کریں گے جو ہماری زندگی کا مقصد اعلیٰ ہے۔ صحابہ نے حضرت عبداللہ کی تائید کی، چنانچہ مومنین اور مشرکین کی صفیں مقابلے کے لیے آراستہ ہو گئیں۔ حضرت زید مسلمانوں کی قیادت کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ آپ کی شہادت کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب نے اسلامی علم سنبھالا اور کفار سے لڑنے لگے۔ آپ کا گھوڑا زخمی ہو کر گر پڑا تو آپ پیدل لڑنے لگے۔ اچانک ایک کافر کی شمشیر سے آپ کا دایاں بازو کٹ گیا۔ آپ نے علم اسلام کو بائیں ہاتھ میں لے لیا۔ جب وہ بھی کٹ گیا تو اپنے دونوں پیروں کے درمیان علم کو سنبھالا اور کٹے ہوئے بازوؤں کے سہارے اونچا رکھنے کی کوشش کی۔ اسی اثناء میں ایک کافر نے آپ کی کمر پر ایسی تلوار ماری کہ 2 ٹکڑے ہو گئے۔
آپ کی شہادت پر عبداللہ بن رواحہ نے جھپٹ کر علم اسلامی کو اٹھا لیا اور کفار سے مقابلہ کرنے لگے، لیکن بہت سے کافروں کو جہنم پہنچا کر آپ بھی شہید ہو گئے۔ لڑائی کا عنوان ابتدا ہی سے کچھ بگڑا ہوا تھا۔ ان سرداروں کے شہید ہونے سے کفار کی ہمت اور بڑھ گئی۔ جب عبداللہ بن رواحہ شہید ہوئے تو علم اسلام کو گرتا دیکھ کر کفار اس طرف دوڑے، لیکن ثابت بن اکرام نے علم کو فوراً اٹھا لیا اور لشکر اسلام سے، جو اس وقت ہراساں اور مرغوب تھا، مخاطب ہو کر بولے: اے گروہ مسلمین، تم لوگ کسی ایک شخص کو اپنا امیر بنانے پر متفق ہو جاؤ۔ میں نے اسلام کے علم کو سنبھال کر ایک نیک کام کیا ہے، کسی کا حق غصب نہیں کیا۔ لشکر اسلام نے جواب میں کہا: ہم تمہاری عمارت سے راضی ہیں۔ ثابت بن اکرام نے جواب دیا: میں اس کام کی صلاحیت نہیں رکھتا، تم لوگ خالد بن ولید کی عمارت پر متفق ہو جاؤ۔ چنانچہ مسلمان اس رائے پر متفق ہو گئے اور حضرت خالد بن ولید کو امیر لشکر بنا لیا۔ حضرت خالد بن ولید نے بڑھ کر حضرت ثابت بن اکرام سے علم لے لیا۔ علم اسلامی لیتے وقت آپ نے حضرت ثابت بن اکرام سے کہا: اور تم مجھ سے عمر میں بھی بڑے ہو اور مرتبے میں بھی، کیونکہ تم اصحاب بدر میں سے ہو۔ لیکن حضرت ثابت بن اکرام نے فرمایا: یہ سب کچھ صحیح، مگر فنون جنگ میں مہارت، شجاعت اور مردانگی تمہارا ہی حصہ ہے۔ فی الواقع میں نے تمہیں ہی علم دینے کے لیے اٹھایا تھا۔ حضرت خالد بن ولید امیر لشکر ہوئے تو مسلمان خوف زدہ ہو کر بھاگ رہے تھے۔ یہ حال دیکھ کر حضرت خالد کے اشارے سے بن عامر نے پکار کر کہا: مسلمانوں، میں تم سے پوچھتا ہوں، آخر تم موت سے بھاگ کر کہاں جا سکتے ہو؟ وہ تو تمہیں ہر جگہ آن پکڑے گی، پھر کیوں نہ میدان جہاد میں مردوں کی طرح جان دے دیں؟ ذرا غور تو کرو، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہونا اچھا ہے، یا بزدلوں اور نامردوں کی طرح بھاگتے ہوئے پشتوں پر دشمن کے تیر کھا کر نامرادی اور ذلت کی موت مرنا؟ یاد رکھو، جو لوگ موت سے ڈر کر بھاگتے ہیں، دنیا کے کسی حصے میں انہیں ذلت، خوف اور نامرادی سے نجات نہیں ملتی۔ ایک مومن کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ وہ مردانہ وار مقابلہ کرتے ہوئے سینے پر زخم کھائے اور سرخرو ہو کر اپنے معبود کے دربار میں پہنچ جائے۔ کیا تم اس معمولی سی بات کو بھی نہیں سمجھتے کہ اگر یوں ہی بھاگتے رہے تو کافر تم میں سے کسی کو بھی گھر تک پہنچنے نہیں دیں گے اور تم سب بزدلوں کی موت مارے جاؤ گے؟ یہ سن کر مسلمان سنبھلے اور حضرت خالد نے حیرت انگیز پھرتی اور ہوش مندی کے ساتھ انہیں منظم کر کے دشمن کو آگے بڑھنے سے روکا۔ لڑائی اپنے پورے زور پر تھی کہ شام ہو گئی اور دونوں لشکروں نے اپنے اپنے پڑاؤ کا رخ کیا۔ صبح ہوئی تو خالد بن ولید نے لشکر کو اس طرح سے ترتیب دیا کہ اس کی کایا ہی پلٹ دی۔ دیکھنے والا یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ یہ وہی لشکر ہے جو کل لڑ رہا تھا۔ مشرکین نے جب لشکر کو اس ترتیب سے دیکھا تو خوف زدہ ہو گئے اور یہ سمجھے کہ رات ہی رات میں مسلمانوں کو کمک مل گئی۔ اس خیال نے ان پر ایسا ہراس طاری کیا کہ مقابلے کی طاق نہ لا سکے اور راہ فرار اختیار کی۔ اس طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت خالد بن ولید کو مظفر منصور کیا اور دشمنان اسلام کو شکست دی۔ جنگ موتا میں حضرت خالد بن ولید نے جس بہادری اور متبر کے ساتھ مظاہرہ کیا، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ کہاں 3000 مسلمان اور کہاں 1,00,000 کفار، لیکن حضرت خالد کے حسن تدبیر نے اقلیت کو اکثریت پر غالب کر دیا اور کافر خوف زدہ ہو کر میدان سے بھاگ گئے۔ جنگ موتا میں دوسرے دن حضرت خالد بن ولید کا لشکر اسلام کی ترتیب کو بدل دینا ایک بہت بڑی جنگی تدبیر تھی جو خاطر خواہ طریقے پر کامیاب ہوئی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی فتح نے اس دشمنان اسلام کی آنکھیں کھول دی جو اپنی
اپنی اکثریت کے بل بوتے پر مٹھی بھر صحابہ کو ختم کر دینا چاہتے تھے۔ معتبر روایتوں کے مطابق جنگ موتا میں حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹیں۔ جنگ موتا سے فارغ ہونے کے بعد حضرت خالد بن ولید نے مدینے کا رخ کیا اور راستے میں ان قلعہ والوں کا محاصرہ کیا جنہوں نے جاتے وقت پریشان کیا تھا۔ اس طرح خالد بن ولید نے قلعے کو فتح کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ اسی کے ساتھ ہمیں روشنی چینل سے اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔